الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں گا جس شخصیت نے اپنے زندگی کے ابتدائی ایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے گزارے، اور وہ شخصیت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کی یوم وفات 17 رمضان مبارک میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام عائشہ القاب صدیقہ ام المومنین اور حمیرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنت صدیق سے بھی یاد فرمایا کرتے تھے۔ اس سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریب، عزیز اور وفادار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ کی ولادت مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 4 سال پہلے ہوئی۔ 4 سال بعد میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یوں آپ کی سن ولادت 9 قبل ہجرت ہے۔ اور آپ کا نکاح خولہ بنت حکیم نے حضرت ام رومان جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، ان کو یہ مشورہ پیش کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتقال کے بعد۔ ام رومان کو یہ بات پیش کی۔ ام رومان نے اپنے شوہر حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز سنی کہ میرے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مبارک آیا ہے، تو اس نے اس رشتے کو خوشی کا سبب اور انتہائی اہم چیز سمجھ کر قبول فرمایا، اور کہا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کا کیا کام ہوگا کہ میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح اپنے آقا اور مولا سے کروا دوں۔ بالآخر یہ رشتہ طے پایا، اور شوال کے مہینے میں 500 درہم حق مہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خطبہ نکاح پڑھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا جب نکاح ہو رہا ہے، خطبہ پڑھنے والے خود حضرت عائشہ کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس طریقے سے ماہ شوال میں ہی کیوں روایات میں آتا ہے کہ ماہ شوال میں ہی رشتہ طے ہوا، نکاح ہوا، اور کچھ سال بعد ماہ شوال ہی کے اندر رخصتی بھی ہوئی۔ نکاح بھی ماہ شوال میں اور رخصتی ماہ شوال میں۔ اس ماہ شوال کو مخصوص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، اور اس وبا کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پھیل گئی تھی کہ یہ ماہ شوال جس کے اندر بیماری آئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس قسم کی جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر خرافات اور توہمات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو انہوں نے اسی مہینے کے اندر شادی بھی کی، نکاح بھی کیا اور رخصتی بھی کی۔ تو اس سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اتنی تو برکت ہیں کہ ان کا نکاح خود لوگوں کے توہمات کو دور کرنے کی وجہ اور سبب بنتی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے یہ گمان اور وہم ختم ہوا کہ ماہ شوال کوئی منحوس ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ چھوٹی ہی عمر کے اندر بلوغت میں جیسے داخل ہوئی اسی وقت ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ واحد زوجہ ہے جو کنواری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں آئی۔ حضرت عائشہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ خود فرماتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف مبارک میں ہوتی تھی، بستر مبارک میں ہوتی تھی، تو اس وقت بھی جبرائیل وحی نازل فرماتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی اور ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ کے۔ اور اسی طریقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے عنہا کو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب اپنی گھر والیوں سے محبت کرتا ہوں، پر میری دلی محبت اگر کسی کے ساتھ ہے تو حضرت عائشہ ہے۔ اے اللہ، اس دلی محبت کی وجہ سے میری پکڑ نہ فرمانا، یہ میرے ایک دل کا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، بلکہ تمام عورتوں میں سب سے اول نمبر پہ معلمہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احادیث پہنچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین پہنچے ہیں، سب سے زیادہ بیان کرنے والی عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ بلکہ بعض علماء اکرام نے اتنا بھی لکھا ہے کہ دین کا نصف حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں کے اندر اس طریقے سے فضیلت حاصل ہے جیسے سب طعام کے اندر سرید کو فضیلت حاصل ہے، یعنی طعام میں سب سے لذیذ اور بہترین اور اچھی غذا جو ہے، طعام جو ہے وہ سرید ہے، یعنی شوربے کے اندر روٹی کو توڑ کے ڈالنا اور کھانا بہت بہترین اور لذیذ کھانا ہے۔ اسی طریقے سب سے بہترین جو ہیں وہ افضل ترین عورت حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے ہیں، جیسے واقعہ ایلا پیش آیا ہے، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعہ تحریم، واقعہ تخیر اور بہت سارے اور بھی واقعات، تو واقعہ تخیر کے بعد یعنی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک اپنی ازواج مطہرات سے دور رہے، اور اس کے بعد جب اپنے ازواج کے پاس آئے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ یہ حضرت عائشہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور خصوصیت حضرت عائشہ کو حاصل ہے، اگر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم کے اوپر تہمت لگتی ہے تو گواہی حضرت عیسیٰ کی زبان سے، بچے کی زبان سے آتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگتی ہے تو گواہی ایک بچہ دیتا ہے اور اس کی زبان سے صفائی پیش ہوتی ہے۔ پر قربان جاؤں حضرت عائشہ کی عزت اور عظمت کے اوپر کہ اگر ان کے اوپر منافقین تہمت لگاتے ہیں اور تہمت لگانے کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد جو 5 ہجری میں پیش آیا تھا، بنو مستلق والوں کی طرف سے یہ چیز ہوئی تھی اور ادھر پہ کچھ منافقین نے یہ بات پھیلائی تھی، حضرت عائشہ کے بعد تہمت لگائی تھی، تو وہاں بھی کسی بچے کی طرف سے گواہی نہیں آئی۔ اگر گواہی نازل ہوئی تو سورہ نور کی آیات میں اللہ نے خود قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ یہ وجہ کیا تھی؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ وہاں نبی ہیں، وہاں نبی کی والدہ ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں، پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیز کیوں ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اصل حضرت عائشہ کی جو نسبت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہیں، اور اس افضل ترین شخص کے ساتھ نسبت ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے اصل میں حضرت عائشہ پر تہمت ظاہری طور پر لگا رہے تھے، پر انڈائریکٹ وہ تہمت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ نبی کا حرم ہے، حضرت عائشہ نبی کی عزت ہے، حضرت عائشہ نبی کی پگڑی ہے، حضرت عائشہ حضور کے حرم میں آنے والی عورت ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جو میرے پیغمبر کے جسم پر ایک گندی مکھی کو برداشت نہیں کرتے، اللہ وہ اللہ ہے۔ تو اس اللہ نے اتنی 5 فٹ کے جسامت کو نبی کے ساتھ کیسے منسلک کرنا تھا؟ تو منافقین کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری نسبت کی برکت ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے حضرت عائشہ عظیم تر ہو گئی ہیں، اور عظیم تر ہوتے ہوتے اللہ نے اس طرح فرمایا ازواج النبی امہات المومنین، جو نبی کی وہ گھر والی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ایک ماں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت ہی عظیم ترین ہے۔ ان کی عظمت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مرض کے اندر، یعنی جس مرض میں، جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے، اس دنوں میں سب گھر والیوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ ہر گھر والے کا ایک ٹائم مقرر تھا کہ اس دن اس کے بعد، اس دن اس کے بعد، اس دن اس کے بعد، آخری اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج کو اکٹھا کر کے وہ فرمایا
کہ میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ نے آخری ایام عائشہ کے گھر میں گزاروں، میں عائشہ کے پاس گزاروں، اور وہ ایام ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی اماں عائشہ ہیں، وہ ایام ہے جس کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کے اندر مسواک چباتی تھی، اور چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسواک استعمال کرتے. اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب حضرت عائشہ کوئی چیز پیتی تھی تو کہتے تھے عائشہ پہلے آپ پیو، وہ پی کر پھر پوچھتے تھے کہ آپ نے کہاں سے پیا ہے، میں بھی وہاں سے پی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت ہے. تو میرے بھائیوں، اتنی محبت، حتیٰ کہ آخری لمحات، وہ لمحات جس میں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں، جس لمحات کے اندر چاہتا ہے ہر بندہ دنیا میں جو مجھ کو سب سے زیادہ قریب اور عزیز ہے میں اس کے ساتھ ہوں، تو اس لمحات کے اندر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ایام مرض میں وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک کے اندر تھے، اور وہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز ہوئی ہے. اور اسی حجرے کے اندر، جو حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اسی کے اندر مدفون ہوئے ہیں، اسی روضے کے اندر جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے ساری زندگی گزاری وہ روزہ، اس روزے کے بارے میں، اس حجرے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مشکات شریف کی روایت ہے کہ میرا جو یہ عائشہ کا حجرہ ہے، یہ حجرہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اتنی عظیم ترین ٹکڑے کے اندر میں تو اس طریقے سے کہوں گا کہ حضرت عائشہ دنیا میں جب سے نبی کے حرم میں آئی وہ جنت میں رہنا شروع ہو گئی. اور یہ بھی چیز سامنے ہے کہ جو دنیا میں نبی کی بیوی ہے آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہے، جو دنیا میں نبی کو اتنی پیاری ہے آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی ہی پیاری ہوں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو آگے پھیلانے والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے بچپن کے ایام سے لے کر بلوغت کے ایام سے لے کر ہر جو زندگی کا لمحہ لمحہ تھا وہ دین کے لیے قربان کیا. یہ اتنی بابرکت خاتون ہے، یہ اتنی بابرکت شخصیت ہے جس نے اس طریقے سے فرمایا کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی تو میں نے مسلمانوں کے گھر کے اندر کھولی. یہ وہ چند گنی چنی شخصیات میں سے ہیں جو پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بابرکت خاتون ہیں. آج جو ہم یہ تیمم کرتے ہیں، یہ تیمم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور صدقے سے امت مسلمہ کو ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب ترین جو گھر والی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات، بعض نے کہا ہے کہ 2210 روایت حضرت عائشہ سے منسوب ہیں. ایک نے کہا سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے 1660 احادیث مروی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے حوالے سے بہت ہی عظیم ترین خاتون تھی. فقہ مسائل بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ سے معلوم فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہے جس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین سکھا ہے. باہر کے مسائل، گھر کے مسائل تمام تر، اور حتیٰ کہ جہادی واقعات کے اندر اکثر سفروں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر رہیں، اور بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وفات پا گئیں. آپ کی جو وفات ہے وہ 17 رمضان المبارک ہے، اور 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہیں. اور اس رمضان کے مہینے میں آپ کیا تھی، بیمار ہو گئی تھی. اسی بیماری کے بسبب چند روز علیل رہیں، اور تو کوئی ان سے پوچھتا، اتنی صابرہ تو تھی، کوئی پوچھتا کہ کیسے اماں جی کیسی ہیں آپ کی طبیعت، تو فرماتی کہ اچھی ہوں. لوگوں کو ایسے نہیں کہتے کہ مجھے اتنی تکلیف ہے اتنی تکلیف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ
اپنی وفات آپ فوت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جلد ہی دفن کیا جائے، اور اسی دن جس دن آپ کی وفات ہوئی رات عشاء نماز کے بعد آپ کو جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت عائشہ صدیقہ کو دفن کیا گیا، جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا، اس رات میں اتنی تو جنت البقیع کے اندر رش تھی جو اتنی رش اس سے پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ حضرت عائشہ کا جنازہ پڑھانے والے عظیم صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض یافتہ شخصیت اور بہت ساری احادیث نبوی کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرامین پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان کی رحمت اور شفقت کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا